فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی امور کے اندر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے جب اس کو خود اپنے بل بوتے پر کسی کام کے نہ کرنے کا یقین پیدا ہو۔ کوئی MNA کی سفارش تلاش کرتا ہے، کوئی کسی اور آفیسر کو ڈھونڈتا ہے کہ میری کوئی سفارش کر دے تاکہ میرا یہ کام بن جائے۔ خدا نخواستہ کسی جرم میں کسی تھانے میں شکایت چلی جائے اور اس کے اوپر کوئی کیس ہو جائے تو اب یہ چاہتا ہے کہ کوئی DPO کوئی IG میری سفارش کر دے اور میرا کام بن جائے تاکہ میں چھوٹ جاؤں اس مصیبت سے جس میں میں گرفتار ہوا۔ دنیا کا نظام ہے، رشوت سے بھی چل جاتا ہے، سفارش سے بھی چل جاتا ہے، لیکن ایک ایسا دن بڑا خطرناک آنے والا ہے جو انتہائی بھیانک دن ہوگا، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کچھ ہلکے ہلکے اس کے خاکے بتلائے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلاتی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور دودھ پلاتی عورت بچے کو پھینک دے گی اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ وتری الناس سکارا، کا تم دیکھو گے لوگ ایک عجیب بے ہوشی میں ہوں گے۔ وما هم بسکارا، اور وہ بے ہوشی نہیں ہوگی۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کے عذاب کی جو سختی ہے اس سے لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ عجیب کیفیت ہوگی، اس میں ہر انسان پریشان ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت والے دن میں ساری دنیا کے انسانوں کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میرے رب کی مجھ پر مہربانی ہے۔ کل لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، سورج قریب آ جائے گا اور پسینوں سے شرابور ہوگا ہر آدمی۔ تو اس تنگی میں پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، آپ سفارش کریں ہماری جان چھوٹ جائے کسی طرح۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، مجھے تو اللہ نے ایک درخت سے منع کیا تھا تو میرے سے وہ نہیں ہو سکا پرہیز، تو مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرے سے 3 ایسی باتیں ہوئی تھی جن کا ظاہر کچھ اور تھا باطن کچھ اور تھا، تو وہ جھوٹ کی سی شکل تھی تو میں نہیں جاتا اس کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی تو میں کیسے سفارش کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اب میں کیسے چلا جاؤں۔ تو سب کے آخر میں وہ کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہیں کام بنے گا۔ اب لوگ آئیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، تو میں فوراً سجدے میں گر جاؤں گا اپنے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ میرے دل میں وہ تعریف کے بول ڈالیں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے، میں وہ پڑھوں گا تو اللہ پاک مجھے کہیں گے یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، آپ اب شفاعت کیجئے، جس جس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے جائیں گے ہم اس کو بخشتے چلے جائیں گے۔ تو اس دن یہ سب سے بڑا سہارا ایمان والوں کو ہوگا کہ اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کر دیں۔ دیکھیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہمیں کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوں گے نہیں ہوں گے اور جیسے ہیں ان میں کیا قبولیت کی خصوصیت رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جس کے سر پر آ گیا، جس کی آپ نے شفاعت فرما دی، اس کا کام بن جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی شفاعت ملے گی کیسے؟
کیونکہ ہم کچھ ایسا کر کے جائیں جس سے حضور ہماری شفاعت کر دیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر ہم کچھ ایسا نہیں کر پائے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اور ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ کیا ہے جو ہم کریں اور حضور کی شفاعت مل جائے؟ وہ اعمال ہیں، نیت کر لیں، آسان عمل ہے، اگر ہم اس کی نیت کر لیں، ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شفاعت پکی ہے۔ سب سے پہلا عمل بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، اذان ہوئی ختم ہو گئی، جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ دے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی ہے اس روایت میں۔ بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد بھی ہے۔ تو جو یہ دعا پڑھ دے اذان کے بعد، اب دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، چلو کسی ایک اذان کے بعد تو پڑھنے کی عادت بنائیں نا، تو فرمایا جو پڑھ دے گا تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اب یہ دعا پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، 2 لائنوں کی دعا ہے، اگر ہم سب اسے یاد کر لیں، اور الحمدللہ یاد ہی ہوگی سب کو، لیکن بات ہے پڑھنے کی، کہ اگر پڑھنے کی عادت بن جائے گی تو تب شفاعت نصیب ہوگی۔ خالی دعا یاد کر لینے کا فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اب اذان بھلے جس مسلک کی بھی ہو جائے، آپ کسی بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھ دیں گے تو قیامت میں انشاءاللہ حضور کی شفاعت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس کی بھائی ہم نیت کر لیں، اس دعا کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، گھر والوں کو یاد کروائیں، اور ان سے کہیں آگے بھی وہ دوسروں کو بتائیں، تاکہ اس دعا کو جو اذان کے بعد کی ہے پڑھنے سے حضور کی شفاعت ملے، ہمارا کام بن جائے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ دوسرا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، آدھی لائن ہے۔ تو اگر یہ پورے دن 24 گھنٹے میں کبھی بھی کسی وقت میں بھی ایک دفعہ یہ دعا جو پڑھ لے کہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمایا وہ یہ دعا میرے لیے پڑھے گا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ یا اللہ، جو سب سے قریب ترین مقام آپ کے عرش کے ہے، وہ مقام آپ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجئے۔ تو ہم نے حضور کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو اونچے درجے عطا فرمائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ یہ دعا میرے حق میں کرے گا اس بندے پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اب بتائیے، یہ دعا یاد کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی 10 ورقوں کی دعا ہے بھائی، آدھی لائن ہے، اس کو صرف یاد کر کر روزانہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ جب عادت بن جائے گی اللہ تعالی ہمارے لیے سب معاملوں کو آسان فرما دیں گے۔ بالکل آسان کام ہے، اس کی بھی ہم نیت کریں۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ نائیا، جو بندہ ساہیوال میں بیٹھا ہے، میرے روضے سے دور ہے، مدینہ سے دور ہے، کوئی بات نہیں، تو جو دور رہ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، اب اس کے 2 فائدے اس کو ملیں گے۔ ایک تو یہ، بلکہ 3 فائدے ملیں گے کہ کوفی امر دنیاہ و آخرتہ، سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے جتنے مسائل ہیں، جو اس کے اٹکے ہوئے کام ہیں، وہ آسان کر دیں گے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار میں پھنسیا رہنا، میرے وہ کام نہیں ہوندے، اے کام نہیں ہوندے۔ آپ درود کی کثرت شروع کریں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے جو کاموں کی بندھی ہوئی گانٹھیں ہیں وہ کیسے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے درود میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے۔ ہمارے اکثر تبلیغی جماعت جب جاتی ہے تو کوئی مشکل پیش آ جائے تو امیر صاحب کہتے ہیں چلے بھی ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ تو وہ درود یہ مسائل کے حل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ وآخرتہ، کہ جو آخرت کے بڑے بڑے مسئلے ہوں گے اس کے، اللہ تعالیٰ وہ بھی درود کی برکت سے حل فرمائیں گے، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ۔
اور تیسرا انعام ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ پر دور رہ کر درود پڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس بندے کے لیے قیامت والے دن میں اللہ کے دربار میں شفاعتی بن کر پیش ہوں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیے درود کیسی عجیب چیز ہے، قیامت میں شفاعت مل رہی ہے، دنیا میں آپ کے کاموں کی آسانی ہو رہی ہے۔ اب جو درود نہ پڑھے اس کو بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، اور تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمت کی بات ہے، کوشش کی بات ہے، اگر آپ یہ عزم کریں، جذبہ کریں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے۔ ہم لوگ حج پر تھے تو ایک خاتون وہاں ہمارے گروپ میں ہی تھی حج میں، تو مسجد خیف میں ٹھہرے ہوئے تھے مینا کے اندر، رات ہم نے وہیں قیام کیا۔ تو اس نے میرے گھر والوں کو بتایا، میرے گھر والوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ میری ترتیب ہے کہ میں 1 ماہ کے اندر کوشش کر کے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں، 1 ماہ میں 1,00,000 درود۔ اب ظاہری سی بات ہے، ہمت ہو تو بندہ سب کام کر لیتا ہے، شوق ہو، جذبہ ہو۔ تو کہنے لگی کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے جو اللہ مجھے نقد دیتے ہیں کہ جس دن میرا 1,00,000 درود پورا ہوتا ہے اسی دن مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی آج مسجد خیف میں ہم لوگ سوئے تھے، تو چونکہ وہ 13 ذی الحجہ تھی، ہم لوگ وہیں تھے، پھر اگلے دن واپس مکہ آنا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ آج میرا 1,00,000 درود پورا ہونے والا ہے اور مجھے یقین ہے مجھے یہ زیارت نصیب ہوگی۔ پھر اس نے صبح بتایا کہ الحمدللہ مجھے حضور کی زیارت بھی ہوئی اور مزید بھی کچھ انبیاء کی زیارت اللہ نے مجھے یہاں کی برکت سے نصیب فرمائی۔ بات یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جذبہ ہوتا ہے تو اللہ پھر اس کو ہمت بھی دیتے ہیں، لیکن جدوں بندے نے سارے دن سیاستی گلاں کرنی ہے پھر درود کے اس ٹائم پڑھوں گا، بات تو یہ ہے جب زبانی مصروفیت نہ ہو، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو زبان تو فارغ ہے نا۔ پنجابی کی مثال ہے دل ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھوں سے کام کریں، دل سے اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے رہیں، زبان سے درود پڑھتے رہیں۔ جو زبانی مصروفیت ہے، گاہک ہے آپ اسے ڈیل کر رہے ہیں، اب تو آپ بزی ہیں، جب گاہک چلا گیا آپ فارغ ہیں تو اب تو پڑھ لیجئے۔ تو نیت کر لیں کہ اب آپ بھی روزانہ، اگر مثلا ہم یہ عزم کریں کہ میں روزانہ 1,000 دفعہ درود پڑھوں گا تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 30,000، اور 3 ماہ میں 90,000 ہو گئے، چوتھے مہینے آپ کا 1,00,000 درود پورا ہو جائے گا۔ کم از کم ہمیں یہ شوق تو ہو کہ یا اللہ میں نے 1,00,000 تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے حبیب بھی خوش ہوں گے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہ انضمام اس وقت پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا، تو ان کی ٹیم غالباً آسٹریلیا کسی ملک میں جا رہی تھی، تو یہ رائیوڈ آیا تو حاجی صاحب سے کہنے لگا جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا 2 نصیحتیں ہیں، ایک تو جب میدان میں اترو تو سارے مجمع کو دیکھو دائیں بائیں گھوم کر اور کہو یا اللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ کہتے ایک تو تم نے یہ دعائیں مانگنی ہے۔ دوسرا حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس بھی ملک سے گزرو جب جہاز میں بیٹھے ہو تو درود پڑھتے رہنا تم نے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تمہارا جہاز جس ملک سے اڑ رہا ہوگا تم درود پڑھو گے تو اللہ کی رحمتیں اس ملک پر بھی اترنا شروع ہو جائیں گی، یوں ساری دنیا میں تم اللہ کی رحمتیں پھیلاتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ تو بھائی جب ہم اپنی دکان پر درود پڑھیں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، گھر میں پڑھیں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو جس گھر میں رحمتیں اتر رہی ہوں وہاں کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگیاں، ٹینشنیں اللہ خود ہی ختم فرما دیں گے۔ جب رحمت نہیں ہوگی تو پھر پریشانی ہوگی نا، اور کیا ہوگی۔ تو آج سے ہم نیت کریں کہ روزانہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے ساتھ 2 تسبیح درود کی پڑھ لیں گے تو 5 دونی 10، 1,000 درود پورا ہو گیا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ تو عزم کریں، چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیں، یہ بھی درود شریف ہے۔ یہ بھی پڑھیں گے تو وہی فضیلت ہے جو بڑے درود پڑھنے کی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا عمل،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ تم میں سے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس کی موت مدینہ میں آ جائے تو تمہیں چاہیے تم کچھ ایسا کرو کہ تمہاری موت مدینہ میں آ جائے۔ کیوں؟ فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا، جو بندہ مدینہ میں فوت ہو اور وہاں مدینہ میں دفن ہو جائے، ان سب دفن ہونے والوں کی شفاعت میں قیامت والے دن ضرور کروں گا۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں اللہ سے ہم مانگے، اب موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن دعا مانگنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، کہ یا اللہ ایک تو مجھے شہادت دے اور دے بھی اپنے نبی کے شہر مدینہ میں۔ اب صحابہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدینہ میں تو کوئی حملہ ہی نہیں ہوگا، ہماری حکومت ہے، کنٹرول ہے، تو یہاں کیسے شہادت ملے گی؟ لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی، مدینہ میں ہی موت آئی، شہادت بھی ملی اور دفن بھی حضور کے روضے میں ہو گئے۔ کتنی بڑی سعادت اللہ نے انہیں دی، یہ ان کا شوق اور جذبہ تھا۔ ہم مانگے اگر موت اللہ نے مقدر میں لکھی وہاں دفن ہونا تو ٹھیک، ورنہ اللہ دیکھیں گے کہ میرے بندے کے دل میں جذبہ تھا، شوق تھا، چلو اس کی موت وہاں نہیں آئی، یہ وہاں دفن نہیں ہوا تو میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ کروں، اس کو وہ تو عطا فرما دو، کیونکہ وہاں دفن ہونے کا ہم نے کوئی میڈل تھوڑی لینا، ہم تو شفاعت کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے، یہ دعا بھی انشاءاللہ حضور کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کم از کم یہ دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند، نفع اٹھانے والا آدمی وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے خالص کلمہ دل سے پڑھا ہوگا، اخلاص والا کلمہ، وہ بندہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اب خالص کلمہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما اخلاصھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا کلمہ خالص ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ اگر تمہارا کلمہ تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دیتا ہے تو سمجھ لو کلمہ خالص ہے، اس میں جان ہے۔ اور اگر کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، حرام کام بھی کیے جا رہے ہیں تو پھر کلمہ خالص نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر ہمارا کلمہ ہمیں حرام دیکھنے سے روکے، حرام بولنے سے روکے، حرام کھانے سے روکے، حرام سننے سے روکے تو سمجھ لیں یہ خالص کلمہ ہے۔ تو جس بندے کا کلمہ خالص ہوگا حضور کی شفاعت سب سے زیادہ اسی کے حصے میں آئے گی۔ اب بھئی یہ تو ہم نیت کریں گے تو ویسے ہی ہم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے روکنا، تو اس کی نیت کریں کہ اپنے کلموں کو خالص کرنا ہے، کیونکہ جس چیز میں جان ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں دیسی گھی کا وہ نا کین تھا، تو ٹرین پہ چڑھ گیا، سیدھا بندہ تھا، اس نے دیکھا رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، رش بہت ہے، کیا کروں؟ تو وہ جو چین کھینچنے والی کنڈی ہوتی ہے اس نے کہا چلو اتھے لٹکا دینا، تو اس نے وہ اپنی گھی کی کین وہاں لٹکا دی، وہ لٹکائی تو زنجیر کھچ گئی، بوجھ سے ٹرین رک گئی۔ گارڈ آ گیا، بھائی یہ کس نے چین کھینچی ہے؟ کہا جی پتہ نہیں، دیکھا تو وہاں گھی کا ٹین لٹکا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا گارڈ نے یہ کس کا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا جی میرا وا۔ تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوا ہے؟ کہا جی مینوں کی پتہ؟ کہا اندی وجہ تو ٹرین رک گئی ہے۔ تے کہندا تے وہ تے رکنی سی کیونکہ میرا کیوں خالص ہے، تے خالص کیوں نے اپنا کام تا وکھانا ہی سی، ویکھ لو کڈا خالص ہے، ٹرین روکتی میرے کیوں نے۔ تو بھائی خالص چیز اثر دکھاتی ہے۔ اب ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اگر ہمارا کلمہ خالص ہوگا وہ اپنا اثر دکھائے گا کہ ہمارا جسم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے گا، اور اگر نہیں رک رہا تو اس کا مطلب ہے پھر یہ خالص کا لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن خالص والیس ہے نہیں ہے، تو اس کی بھی ہم کوشش کریں۔ آخری بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث تو سندن یہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف روایت بھی محدثین کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ مدینہ آئے گا اور میری قبر، میرے روضے کی زیارت کرے گا، تو جس نے میری قبر کی زیارت کی، اب تو قبر نہیں ہے، اب روضہ ہی رہ گیا، روضے کی زیارت پر بھی انشاءاللہ یہ اجر ملے گا، تو اس بندے پر میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ کہ جس نے کیوں، میں ایک دن سوچنے لگا کہ آخر اتنی بڑی فضیلت صرف حضور کی قبر پر جانے کی کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ کو بہت سے کام ہیں، گھر بنوانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے میں نئی بائک خریدوں، نئی کار خریدوں، لیکن آپ نے وہ سارے پیسے جوڑ کے اپنا ویزا لگوایا اور جناب عمرے کی تیاری کی، تو وہ جو عمرے پر 2.5 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیا، آج کل تقریباً 2-2.5 لاکھ ہی خرچ آتا ہے، تو یہ 2-2.5 لاکھ کی آپ بائک بھی لے سکتے تھے، تھوڑے پیسے ملا کر گاڑی بھی لے سکتے تھے، کچھ مکان کا کچھ کام بھی کروا سکتے تھے، کاروبار بھی ڈلوا سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میں تو ان پیسوں سے اللہ کے حبیب کے روضے کی زیارت کروں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا۔ وہ جو آپ نے قربانی دی، اپنے سب کاموں کو پیچھے کر حضور کے روضے کو دیکھنے کو ترجیح دی، تو آپ نے تو اتنی محبت کا اظہار کیا، تو اللہ کے حبیب آپ کو محروم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کوئی مجھے کہے مولوی صاحب مینوں بڑا کام سی، میں سارے کام چھڑ کے صرف تانوں ملن آیا، تو مجھے اس کے آنے کی قدر ہوگی کہ یار اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے تو مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ اب جب حضور کو پتہ چلے گا آپ کا یہ امتی پیسہ جوڑ کر آیا ہے، اپنے سارے کام پیچھے کر کے آیا ہے، تو اس آنے کی حضور لاج کیا رکھ رہے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میرے روضے پر آ گیا میری قبر کی زیارت کی نیت سے، اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر لازم ہو جائے گی شفاعت۔ تو بھائی یوں سمجھ لیں کہ 2.5 لاکھ سے شفاعت لبدی پئی ہے، تو اب تھوڑے پیسے جوڑنا شروع کریں۔ دیکھو ہم نے لاکھوں لگا دیے، ایتھے ہی رہ جانے، نال اپنے کوئی نہیں جانے، دکان چلتی رہے گی، مکان بھی بن جائیں گے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، کوئی گل نہیں، تسی ایک ڈش تھوڑی کٹ کر دینا، کوئی گل نہیں، پٹاخے پٹوکے نہ بجانا، مہندی نہ کرنا۔ آج کل تو مہندی پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں 2-3 عمرے کر لیتا ہے۔ آپ یقین کریں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں لوگ مہندیوں کے اوپر فضول، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر بندہ نیت کر لے، کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں روضے کی زیارت کر لے، اللہ کے گھر کو دیکھ لے۔ وہ پیسے جو آپ کمیٹیاں ڈالتے ہیں کاروبار کے لیے، کبھی عمرے کے لیے بھی تو کمیٹی ڈال لینا، کون سی مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں، اب میں 1 منٹ میں وہ سب اعمال عرض کرتا ہوں تاکہ سامنے آ جائیں، اور ان میں سے ایک نہیں سارے ہی ہم کر سکتے ہیں، بس ذرا ہمت کی بات ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ دوسرا یہ دعا دن میں 1 دفعہ پڑھ لینا، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ تیسرا حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، روزانہ نیت کریں جتنی اللہ توفیق دے دے۔ چوتھا یہ کہ مدینہ میں موت آ جائے، اس کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ پانچواں یہ کہ اپنے کلیمے کو خالص کرے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کے حبیب کی شفاعت نصیب ہو۔ اور چھٹا یہ کہ ہم لوگ اپنے نیت کریں، پیسے ویسے جوڑ کر عمرے پر حج پر جائیں اور حضور کے روضے کی زیارت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں شفاعت نصیب فرما دیں۔ نیت ہم کریں گے، توفیق اللہ دیں گے، کوشش شروع کر دیں آج سے، کچھ نہ کچھ تو ہونا۔ درود ہی اتنی بڑی دولت ہے، اگر آپ درود ہی پڑھنا شروع کر دیں، درود کی برکت سے اللہ اپنے حبیب کے روضے کی حاضری بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جن بندوں نے درود کی کثرتیں کی ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، ان کو عطا کی ہے یہ دولت کہ وہ وہاں گئے۔ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، غریب آدمی ہیں، کہنے لگے مولوی صاحب درود پڑھتا تھا اور میرا یہ عزم تھا کہ بس درود پڑھیں گے تو حضور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں حضور کا روضہ بھی دکھا دیں گے۔ تو کہتے ایک گاہک آیا، یہ ہے شوق کی بات، قبولیت کی بات، تو کہتے میں نے اس کو سودا دیا، تو میں نے کہا جی اللہ تانوں مدینہ وکھاوے، اللہ تانوں مدینے لے جائے، ساڈی دعا وا، چلو اللہ سانوں بھی کدی لے جاوے، تسی میرے واسطے دعا کر دیو۔
تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ جانا چاہتے ہیں مدینہ؟ میں کہا جی بالکل جانا چاہتے، کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو کہتے اس نے میرا فون نمبر لے لیا۔ اگلے دن وہ آیا، اس کا سیکٹری کوئی، اس نے آ کر مجھے کہا ساتھ چلیں، وہ مجھے لے گیا پاسپورٹ آفس میں، وہاں میرا پاسپورٹ بنوایا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی مہینے میں میری وہ جو ٹکٹ وغیرہ اوکے کروا دی۔ کہتے اسی مہینے مجھے اللہ نے عمرے پر بھیج دیا، میں انہوں نہیں جانتا بندہ کون ہے، اللہ نے بس وسیلہ بنایا، انہوں نے کیا چلتے عمرے تے بھیج دینے، میں عمرے پہ چلا گیا۔ تو اب ریڑھی والا تو بیچارہ پیسے نہیں جوڑ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں جذبہ تھا، درود پڑھتا رہتا تھا۔ تو اللہ انہی جذبوں پر ہمیں بلائیں گے، تو آپ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔